اللهم انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن توصى الا بعلمك تطاع فتشكر توصى فتغفر اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائد غر المحجلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وعلى أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ حق تعالی شانہ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں معد ابن عدنان کو جیسے قبول کیا اور اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں کو اللہ نے قبول کیا، پھر معد ابن عدنان کی اللہ نے اولاد میں فہر ابن مالک جو قریش تھے، اللہ نے ان میں صفات حمیدہ رکھی۔ قریش کی کئی شاخیں ہیں، ایک قریش کی شاخ ہے بنی تیم، اس میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اور طلحہ بن عبید اللہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ طلحہ بن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے داماد بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں۔ آپ کی جو بیوی زینب بنت جہش ہے، ان کی بہن رحمت ابن جہش جو تھی وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے نکاح میں تھی۔ قریش کی دوسری شاخ بنی عدی ہے، اس میں جو سب سے زیادہ ممتاز ہیں وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد ان کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت سعید ہیں، جن کے والد زید بن عمرو بن نفیل تھے، جو زمانہ جاہلیت میں بھی فطرت سلیمہ پر تھے۔ اللہ کے نبی نے انہیں جنتی قرار دیا ہے۔ تیسری شاخ بنی امیہ ہے، یہ دیکھیں، یہ قصی ہیں جن کا نام زید ہے، اس قصی کا ایک بیٹا ہے عبد مناف، مغیرہ نام تھا، عبد مناف کہتے، دوسرا بیٹا عبد الدار، تیسرا بیٹا ہے عبد العزیٰ۔ یہ قصی کے تینوں بیٹے ہیں۔ یہ عبد مناف کے بارے میں پھر بتاتا ہوں آگے۔ یہ عبد الدار ہیں، یہ عثمان بن طلحہ کا خاندان ہے، اور یہ کلید بردار ہے، بیت اللہ کی چابی ان کے ہاں ہوتی تھی، انہی سے پھر آگے شیبہ پیدا ہوئے، شیبی کہلاتے ہیں۔ اور جو عبد العزیٰ ہیں عبد مناف کے بیٹے، ان کے بیٹے اسد ہوئے، یہ خاندان اسدیہ کہلاتا ہے۔ اس اسد کے بیٹے خویلد ہیں، خالد کی تصغیر خویلد ہیں، اور پھر خویلد کے 3 اولاد ہیں۔ بیٹی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ورقہ بن نوفل کے والد نوفل ہیں، اور زبیر ابن عوام کے والد عوام ہیں، یہ تین ہیں، یہ اسدی کہلاتے ہیں۔
آگے پھر میں اس بات کو ذکر کروں گا۔ تو یہ ایک خاندان اسدیہ ہے، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان ہے۔ اس میں سب سے اونچی اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر زبیر ابن عوام ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ زبیر ابن العوام، میرا خاص الخاص بندہ وہ زبیر ابن عوام ہیں۔ رسول پاک کے ہم زوج بھی ہو گئے اور صفیہ کے بیٹے بھی ہو گئے۔ یہ قریش کی خاندان جو ہے اسدیہ کہلاتا ہے، اور ایک قریش کی شاخ ہے وہ بنو زہرہ کی شاخ ہے، جس میں عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، سعد ابن ابی وقاص بھی ہیں، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان بھی ہیں بنی زہرہ سے۔ ایک قریش کی شاخ ہے وہ رسول پاک علیہ السلام کے داماد مکسم، جن کو ابو العاص بن ربی کہتے ہیں، ان کی شاخ ہے عبد العزیٰ، اس سے ہے۔ ایک قریش کی شاخ ہے بنی سہم، اس کے بڑے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو فاتح مصر ہیں۔ بڑی عجیب ان کی موت ہوئی، آخر میں اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے ہاتھ باندھ کر میری گردن کے ساتھ باندھ دو اور مجھے زمین پر پٹخ دو، اور پھر روئے کہ اللہ تین ہی میرے دور تھے، ایک جاہلیت کا، اس میں مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا، دوسرا سید الکونین علیہ السلام کی معیت کا دور ہے، اس میں مر جاتا سیدھا جنت میں جاتا۔ بعد میں ہم میں اختلافات ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے میں نہ جانے ہمارا اس میں آخرت میں کیا بنے گا۔ اے رب میرے پاس کچھ نہیں ہے تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے، اور یوں ہاتھ جھٹکے میں کیا، آسمان کی طرف انگلی کی، یہاں چبایا کہ اے عمر، اے عمر، تیری بخشش نہ ہوئی تو روئے تجھے تیری ماں، اگر تیری بخشش نہ ہوئی۔ اسی پر پھر ان کا انتقال ہوا۔ یہ بنی سہم میں سے تھے۔ جو اماں جان حضرت ام سلمہ کا خاندان ہے، اور اکرمہ کا خاندان ہے، ابو جہل بھی اسی کے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ ابو جہل جو بنی مخزوم میں سے ہیں، جو کفر پر مرے ہیں اور اس امت کے فرعون ہیں، ابو جہل کے تین بھائی ہیں، ایک ستیلا، دو حقیقی، تینوں صحابی بنے۔ یہ تینوں صحابی بنے ہیں، اور پھر بیٹا اکرمہ بھی صحابی بنا، اور ام حکیم بہو بھی صحابیہ بنی۔ دو بیٹیاں تھیں ابو جہل کی، ابو لہب نے ابو جہل، دو بیٹیاں تھیں، ایک حنفہ ایک جمیلہ، یہ بھی صحابیہ بنی۔ ابو جہل کی ساری اولاد مسلمان ہو گئی، آگے کفر ان میں نہیں چلا، اور بڑی عجیب و غریب موت اکرمہ کو بھی آئی۔ سارا مکہ اس کو روانہ کر رہا تھا جب اجنادین کے جہاد میں شریک ہونے کے لیے گئے۔ تو یہ خاندان بنی مخزوم ہیں۔ اب آگے دیکھیں، عبد مناف جو قصی کے بیٹے ہیں، اس عبد مناف کو اللہ نے 4 بیٹے دی، اور اولاد ہوئی لیکن ان سے نسل نہیں پھیلی۔ یہ ہیں مطلب، دوسرے ہیں ہاشم، تیسرے نوفل، چوتھے عبد الشمس۔ 2 اور تھے لیکن تاریخ میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو ان 4 سے چونکہ آگے نسل پھیلی، مطلب، ہاشم، نوفل،
عبد الشمس کا بیٹا امیہ ہوا، اور پھر امیہ سے یہی عثمان ذو النورین، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امہات المسلمات میں ام المومنین ام سلمہ، یہ بنی عبد شمس سے ہیں، اور یہ نوفل میں جبیر ابن مطعم نوفلی خاندان ہے، ان کی بھی قربانیاں ہیں۔ ان دو میں زیادہ محبت تھی مطلب میں، ہاشم میں۔ اللہ کے نبی نے یوں ڈالا انگلیاں اور فرمایا جاہلیت میں اسلام میں یہ اکٹھے رہے دونوں بھائی، ان دونوں بھائیوں میں محبت بہت تھی۔ اب جب ہاشم جو تھے جن کا نام عمر ہے، یہ شام میں فوت ہو گئے، اس کے اندر اللہ نے بیٹا دیا تھا جس کا نام عامر رکھا، اور شیبہ بچپن سے، چونکہ یہاں سفید بال تھے شیبہ بھی کہتے، 8 سال مدینہ منورہ رہا، پھر چچا لینے کے لیے وہاں مدینہ گیا۔ جو ہی چچا انہیں لے کر آیا تو عامر بھی نام گم ہو گیا، شیبہ بھی نام پڑ گیا عبد المطلب، کیونکہ مطلب انہیں لایا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ اللہ نے انہیں ایک روایت کے مطابق، تاریخی روایات ہیں 15، اور دوسری میں اللہ نے 12 بیٹے دیے، 6 بیٹیاں دی۔ 12 بیٹے 6 بیٹیاں ہیں عبد المطلب کی اولاد۔ اب اس میں جن سے آگے اللہ کے دین میں جو چلے اور یہ مسلمان ہوئے، ان میں بڑے جو ہیں وہ حارث ہیں، یہ جوانی کے زمانے میں فوت ہو گئے تھے، عبد المطلب کے بڑے بیٹے۔ حارث کے 4 بیٹے ہیں، چاروں صحابی بنے۔ حارث کے 4 بیٹے ہیں، انہی میں ابو سفیان ابن حارث بھی آتے ہیں، ابو سفیان ابن حرب نہیں، ابو سفیان ابن حارث، یہ بھی ہیں 4 بیٹے جو اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع میں اعلان کیا۔ آپ نے چند اعلان کیے حجۃ الوداع میں، اس میں ایک آپ نے کہا کہ ہمارے خاندان نے لہو کا بدلہ لینا تھا، خون بہا لینا تھا۔ وہ میرے چچا حارث کا بیٹا ربیہ اور ربیہ کا بیٹا ایاس، یہ بچپن میں مارا گیا، تو ہم نے خاندان حذیل سے بدلہ لینا تھا، اس لیے میں معاف کر رہا ہوں، اور ہم اس کا کوئی قصاص نہیں لیں گے تاکہ آگے جھگڑا نہ چلے۔ ایک آپ نے یہ اعلان کیا۔ دوسرا آپ نے کہا کہ ربا کو میں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں، الربا موضوع تحت قدمی، اور سب سے زیادہ ربا اور سود جو لینا تھا سب سے زیادہ وہ حضرت عباس نے لینا تھا۔ اس زمانے کا جو لگایا حساب وہ 25,000 مسکال سونے سے زیادہ ہے ان کا ربا، آج کل کے کروڑوں کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ سب سے زیادہ ربا لینا ہے میرے چچے نے، اور میں روند رہا ہوں پاؤں کے نیچے۔ اس پر حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اعلان کرنے تھے، کیونکہ ہیکل قد تھا حضرت عباس کا، بڑے گھوڑے پر بیٹھتے، پاؤں زمین پر لگتے تھے، اور آواز جو تھی ان کی علامہ عثمانی نے فتح الملم میں لکھا ہے 8 میل سے 12 میل تک جاتی تھی حضرت عباس کی آواز۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے بھی، کیونکہ آپ کی خصوصیات میں ہے مجمع تھوڑا ہے تو پھر آواز تھوڑی ہوتی، مجمع زیادہ تو معجزے کے طور پر آواز بڑھتی تھی۔ مینا میں مسجد خیف والی جگہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، 2.5 میل میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ اسی میں پھر حضرت عباس نے زور سے کہا کہ میرے چچا نے، میرے بھتیجے نے اور اللہ کے نبی نے میرے ربا کو پاؤں کے نیچے روند دیا کہ کوئی میرا ربا کا پیسہ ادا نہ کرے۔ میرا بھی ایک اعلان سنو، جو اصل زر ہے، اصل پیسہ ہے،
وہ اصل پیسہ بھی میں نے معاف کر دیا۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ عباس اس کی اولاد کی اولاد میں اے اللہ برکت دے۔ تو بڑا بیٹا عبد المطلب کا حارث، اس کے چاروں بیٹے صحابی بنے، تو خاندان ہاشم میں پہلا ہو گیا آل حارث۔ دوسرے حضرت عباس ہیں، اللہ نے انہیں 10 بیٹے دیے، 1 بیٹی دی۔ ایک بیوی سے 7 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے اس کا نام ہے لبابہ ہے، اور یہ حضرت میمونہ کی بہن ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے اے اللہ اولاد ہو تو لبابہ جیسی دے، لبابہ جیسی اے اللہ اولاد عطا کر۔ تو ان کا جو بیٹے ہیں فضل ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس، قسم ابن عباس، پھر اور بیویوں سے کثیر ابن عباس، تمام ابن عباس، حارث ابن عباس، عون ابن عباس۔ تو یہ 10 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے حضرت عباس کی۔ اللہ نے ان کے بیٹوں سے وہ کام لیا، کچھ کی قبر سمرقند میں ہے قسم کی وہاں، اور کچھ کی جو ہے افریقہ کے جنگلات میں ہیں۔ اللہ نے ان کے بیٹوں سے بہت زیادہ کام لیا، یہ آل عباس ہو گیا۔ ابو لہب عبد العزیٰ حالت کفر میں مر گیا، 1 بیٹا عتبہ بھی حالت کفر میں مر گیا، بھیڑیا کھا گیا۔ عتیبہ مسلمان ہو گیا، معتب مسلمان ہو گیا۔ 1 بیٹی جس کو بعضوں نے درہ کہا ہے، بعضوں نے سبیہ کہا ہے، یہ بھی مسلمان ہو گئی۔ ابو لہب کے خاندان میں اللہ کے نبی فتح مکہ کے موقع پر خوش ہوئے، میرے چچے کی یہ اولاد مسلمان ہوئی ہے، لیکن چونکہ یہ مخالفت میں رہے اس لیے اہل سنت نے انہیں آل رسول میں شامل نہیں کیا۔ اسی طرح آپ کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء، اللہ نے 2 بیٹے دیے، 2 بیٹیاں دی، لیکن 2-3 نسل کے بعد آگے نسل نہ چلی سید الشہداء کی۔ آپ کے چچا ابو طالب، جس کا بڑا بیٹا طالب جسے جنگل میں جنات نے ہلاک کر دیا جوانی میں، حالت کفر میں چلے گئے۔ اس سے 10 سال چھوٹے حضرت عقیل، اس سے 10 سال چھوٹے حضرت جعفر، اور اس سے 10 سال چھوٹے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی۔ اب عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بنی ہاشم حضرت علی کی اولاد ہے جو حسنین کریمین سے چلی، حالانکہ بنی ہاشم آل حارث، آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، آل علی جو حسنین کریمین سے چلے، کیونکہ حضرت علی کے بیٹے ہوئے ہیں 18، 6 زندگی میں فوت ہو گئے، 6 کربلا میں شہید ہوئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی ان کے 5 بیٹوں سے آگے اولاد چلی ہے، حسن سے، حضرت حسین سے، محمد ابن حنفیہ سے، عمر سے، عباس سے، ان سے آگے اولاد چلی ہے۔ اب یہ جو کہلاتے ہیں سارے علی کی اولاد، جعفر کی اولاد، آل عقیل اور آل عباس، اور اس کے بعد آل حارث، یہ ہیں اہل بیت۔ ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے مال کا میل کچیل ہے، یہ خاندان اونچا ہے، اس کے لیے ہے حلال کمائی سے انہیں ہدیہ دو، مال غنیمت دو یا مال فے دو، ان کو دیا جاتا تھا۔ صرف فرق ہندوستان میں مفتی مہدی حسن صاحب جو سچے سیدوں میں تھے، قادری تھے، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی حسنی ہیں، اور ان سے مڈغاسکر میں، جزیرۃ القمر میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں ان کی اولاد سے دین پھیلا، رب العالمین نے ان سے دین پھیلایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے اللہ نے بہت زیادہ، رب العالمین نے ان سے کام لیا، اور یہ حسنی ہیں،
اور آخر میں جو امام ہمارے خلیفہ آئیں گے اس امت کے، امام محمد مہدی، وہ بھی حسنی ہیں، بعضوں نے کہا نجیب الطرفین ہے، باپ حسنی ماں حسینی، نجیب الطرفین، کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح ہوئی، قربانی دی، اس لیے آخری خلیفہ وہی آئیں گے انہی کی اولاد میں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ امام مہدی کا مقام صحابہ سے کم ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے رسول پاک علیہ السلام کی زیارت کی ہے، امام محمد مہدی نے نہیں کی۔ ابن ماجہ شریف میں ہے یصلح اللہ فی لیلۃ او لیلتین، اللہ چند ہی راتوں میں اس کی اصلاح کریں گے، اللہ ولایت پر انہیں اللہ پاک پہنچائیں گے امام مہدی کو۔ تو یہ جو مولانا مہدی صاحب تھے، مولانا حسن مہدی، مولانا مہدی حسین، دارالعلوم دیوبند کے اندر ان کا صرف فتویٰ ہے اور مفتیوں کا نہیں۔ وہ کہتے اس زمانے میں سید کو تو نہ مال غنیمت، جہاد نہیں، مال غنیمت بھی نہ ملا، مال فے بھی نہ ملا، امت کا ہدایہ دینے کا رخ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک زکوٰۃ دینا جائز ہے، ان کے نزدیک۔ باقی حضرات ہمت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ میل کچیل ہے، یہ دینا ٹھیک نہیں، تو وہ ان کا ہی ہے۔ تو باہر کیف یہ آل رسول کی بات ہے۔ یہ جو پچھلے آل بیان کی گئی ہے انہیں آل ولادت کہتے ہیں۔ دوسری ہوگی آل سکنا۔ آل سکنا ازواج مطہرات آ گئی آل سکنا میں، ان میں جامع المحاسن حضرت خدیجہ ہیں، حضرت سودا جو سیادت سے ہیں، حضرت سودا صبر میں آگے ہیں، اور حضرت عائشہ علم اور تقوی میں، علم میں سب سے آگے ہیں، عفیفہ کائنات۔ حضرت حفصہ عبادت کا مضمون ان میں زیادہ ہے۔ زینب بنت خزیمہ یہ سخاوت میں سب سے زیادہ آگے ہے۔ زینب بنت جہش جس کا نکاح اللہ نے آسمانوں میں پڑھا دیا، اور ام سلمہ فقاہت میں حضرت عائشہ کے بعد انہی کا نمبر ہے، اور ام حبیبہ رملہ ابو سفیان کی بیٹی، جس پر ابو سفیان نے کہا محمد رجل لا یجدی انفہ، محمد ایسے آدمی ہیں کہ اس کی ناک نیچے نہیں کی جا سکتی۔ جب ہماری بیٹی اس کے گھر گئی تو کس منہ سے اب لڑے، قریش کے گھٹنے ٹک گئے۔ حضرت صفیہ جو ہے خاندان یہود میں سے تھی، ان کی وجہ سے سلیم الفطرت یہودی ایمان میں ہے۔ جویریہ جو بنی مستلق میں تھی، لام کے کسرے کے ساتھ، بنی مستلق کے اندر سے تھی، ان کی برکت سے قبیلہ بنی مستلق، بعضوں نے کہا 100 میل تک اسلام کے آثار ان سے پھیلے۔ اور حضرت میمونہ یہ 9 بہنیں ہیں، 9 بہنیں۔ حضرت میمونہ رسول پاک کی آخری بیوی ہے، خالد ابن ولید کی والدہ جو ہے وہ بھی ان کی بہن ہے، حضرت عباس کی بیوی بھی ان کی بہن ہے، اسی طرح حضرت حمزہ کی بیوی سلمہ بھی ان کی بہن ہے۔ یہ 9 بہنیں ہیں، حضرت میمونہ کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئی، بڑے اونچے خاندان کی ہیں، ان کو کہا جاتا آل سکنا۔ یہ رسول پاک کی دوسری آل ہوگی۔ تیسری آل جو پھر حسنین کریمین سے آگے چلی، جو میں نے پہلے آپ کا ذکر کیا، کیونکہ بیٹیاں ان میں حضرت زینب سے بیٹا بیٹی تھی، مکسم سے، ابو العاص سے، لیکن بیٹا 14 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، اور بیٹی حضرت علی کے نکاح میں آئی، بعد میں نوفل کے نکاح میں چلی گئی، لیکن اولاد نہیں چلی، اس لیے حضرت زینب کی اولاد بھی نہ چلی۔ حضرت رقیہ کا ایک بیٹا 6 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، اور ام کلثوم، یہ اللہ کے نبی نے نام کنیت پر رکھا ہے، اور نام اس کا اصل نہیں ہے، کشادہ چہرے والی۔ ام کلثوم 5 سال عثمان ذو النورین کے نکاح میں رہی، لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا دنیا سے منقطع، زہرا یا زہرا چمکنے والی،
حضرت فاطمہ، ان سے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی، ام کلثوم اور زینب، 3 بیٹے، حسن، حسین، محسن۔ بعضوں نے محسن پڑھا ہے لیکن صحیح نہیں، محسن بھی نہیں بلکہ محسن، حسن دیا گیا۔ فرمایا اللہ نے مجھے یہ نام چن کر میرے لیے رکھے تھے، جیسے ہارون علیہ السلام کے اولاد میں شبیر، شبر، مشبر تھے، اسی طرح یہ بھی ایسے حسن، حسین، محسن۔ محسن بچپن میں فوت ہو گئے، تو یہ 2 بیٹے 2 بیٹیاں، ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ نسل چلائی۔ حضرت حسن جو تھے ان کے 12 بیٹے ہوئے حضرت حسن کے، لیکن اولاد 2 سے چلی، حسن مثنیٰ سے اور عبداللہ ماحد سے چلی ہے زیادہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کربلا کے موقع پر 4 رہے، اس کے اندر علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر امام زین العابدین ہیں، جعفر سے اولاد نہیں ہوئی، عبداللہ کو تیر لگا، وہ شہید ہو گئے۔ اب اس موقع پر جو علی ابن حسین ہیں، جن سے آگے حضرت حسین کی اولاد چلی، جنہیں ہم امام زین العابدین کہتے، ان سے چلی۔ اس سے پہلے ایک بات سنیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا، مدائن فتح ہوا، یہ 40 میل میں پھیلا ہوا تھا، اور یہ ساسانی حکومت 1300 سال سے آ رہی تھی، بڑی حکومت ہے۔ ابھی تک مدائن کے محل کی دیواریں ابھی تک بھی کھڑی ہیں، اتنی مضبوط دیواریں بنائی گئیں۔ وہ جو تعیش میں رہتے تھے بادشاہ، اس کے اندر عجیب و غریب تعیش تھا، سال میں 12,000 لڑکیاں اپنے پاس رکھتا، شادی کرتا۔ کسریٰ کا یہ حال تھا، اور اس کے 1200 کے قریب باورچی تھے، عجائب گھر، چڑیا گھر اس کے علیحدہ علیحدہ ساتھ بنے ہوئے تھے۔ جس تخت پر بیٹھتا تھا وہ 170 ہاتھ لمبا تھا، اور پھر کچھ چوڑا 120 کے قریب۔ اس پر سونے کی کیلیں لگی ہوئی تھی، میخیں، 1,40,000۔ ایک میخ 10 دینار کے برابر تھی، سونے کی میخیں اس پر لگی ہوئی تھی۔ علامہ ابو الحسن ندوی نے لکھا کہ جو تاج تھا 90 کلو کا تھا، 90 کلو کا تاج اٹھا نہیں سکتا، زنجیر کھینچتے تھے اور اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا تھا وہ تاج۔ یہ اتنا دنیا کا قیمتی جواہرات میں تھا۔ 7 لباس اس کے ہوتے تھے۔ جب یہ مال غنیمت میں گئے، مدینہ لے جائے گئے، وفد کے موقع پر اور بیویوں کے پاس جاتا تھا، اور عام حالات میں اور محلم کو پہنائے گئے۔ محلم ایک صحابی ہیں، انہیں یہ لباس پہنائے گئے۔ عمر امیر المومنین نے کہا یہ لباس اسے پہناؤ۔ 7 لباس کسریٰ کے جو آنکھوں کو خیرہ کرنے والے تھے۔ اس کے ساتھ اور بھی بے شمار سامان تھا۔ ایک قالین بہار تھا جس پر بیٹھ کر وہ شراب پیتا تھا، جس کی زمین سونے چاندی کی تھی، اور اسی طرح ابریشم کے جو ہے اس کا حاشیہ بنا ہوا تھا، اور اسی طرح اس کے اندر نہریں موتیوں کی بنی ہوئی تھی۔ یہ قیمتی تھا۔ ایک بالش جس کی بعد میں 20,000 دراہم کی بکی۔ لمبی تفصیل ہے، باہر کے بھی بھاگ گیا، مر میں پہنچا، پھر چین کے بادشاہ سے مدد چاہی۔ اس میں 10,000 آدمی ایران کے قید ہوئے، مرد عورت۔ انہیں مدینہ منورہ لایا گیا، جس میں کسریٰ کی 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ کسریٰ کی 3 بیٹیاں جس نے زندگی میں جھاڑو بھی نہیں دی اور گلاس بھی اٹھا کر پانی کا نہیں ہوگا، ایسی نازنین حسین لڑکیاں یہ مدینہ لائے گی۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب سے حضرت علی کرم اللہ تعالی نے کہا بادشاہوں کی اولاد ہے، ذلیل کرنا مناسب نہیں، انہیں حریت دے۔ آزاد کر دیا گیا، وہ مسلمان ہو گئی۔ کہا اپنی خوشی سے تم نکاح کر لو۔ تو ایک نے پسند کیا محمد کو، اور حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا محمد، اس سے پیدا ہوا قاسم جو مدینہ کا سب سے بڑا فقیہ ہے۔ دوسری نے پسند کیا عبداللہ ابن عمر کو،
اس سے اللہ نے سالم دیا جو دادے کی طرح کائنات کا سب سے بڑا زاہد تھا۔ تیسرے نے پسند کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس سے پیدا ہوئے علی ابن حسین امام زین العابدین، اسی سے امام یہ زین العابدین۔ اللہ نے انہیں 6 بیٹے دیے، لیکن شہرت امام محمد باقر کی ہوئی، بقر بڑے وسیع علم والا۔ پھر اللہ نے اسے 2 بیٹے دیے جو 2 کی شہرت ہوئی، امام جعفر صادق جو حضرت ابو بکر صدیق کے دوہرے یعنی بیٹے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک بیٹا محمد، پھر محمد سے قاسم، ابو بکر صدیق کا دوسرا بیٹا عبد الرحمن، اس سے اسما، ان کا نکاح ہوا، اس سے ام فروا پیدا ہوئی، اسی ام فروا سے یہ امام جعفر صادق ہے۔ اور اسی طرح امام زید ہیں، زیدی ہیں یمن میں، ہم یمن میں گئے، وہاں زیدی لوگ رہتے ہیں، وہ آل رسول پاک کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اپنے خطبے میں خلفائے راشدین کا نام لیتے ہیں باقاعدہ، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں ان کا، زیدی۔ جن کی حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی امام زید کی کچھ مدد کی تھی، ان کے ہیں کچھ نظریات عام اثنا عشریہ سے یہ لوگ مختلف ہیں۔ تو یہ پھر انہی میں جو ہے آگے امام اسماعیل ہیں، امام اسماعیل پرنس کریم آغا خان، اب یہ 49واں خلیفہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب شروع میں اللہ کا دین ہوتا ہے اچھی شکل میں، یہ سارے لوگ اہل سنت والجماعت کے ہیں، سارے نیک ہیں۔ بعد میں بدعت آئی، بعد میں لوگوں نے حلیہ بگاڑا، تو ان میں یہ اسماعیلی فرقہ ہے، اب ان میں کی بیٹی ہے 50ویں نمبر پر۔ یہ جو آغا خان ہیں سارے، اور وہ سال میں 2 چکر لگاتا ہے، اور ادھر گلگت بھی آتا ہے، کراچی بھی آتا ہے، عورتیں اس کا بال بچھاتی ہیں، اور اس قسم کا ہے، دنیا کے بڑے مالداروں میں 2-3 مالداروں میں یہ ہے، اور یہ کہتا ہے اللہ میرے اندر حلول کر رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ اب یہ ہے کہ اللہ میرے قلب ہیں، قالب میں ہوں اور وہ اللہ اندر، ان کے گندے یہ نظریات ہیں۔ لیکن شروع میں امام اسماعیل سچے لوگوں میں، پاک لوگوں میں تھے۔ پھر اسی سے آگے امام موسیٰ کاظم ہے۔ امام موسیٰ کاظم کی 63 اولاد ہوئی، 63 کے قریب امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہوئی۔ اور پھر ان سے امام موسیٰ علی رضا ہیں، جب اصفہان میں آئے پالکی سے سر نکالا تو بعد لوگ بے ہوش ہو گئے، اتنے حسین تھے۔ پھر علی رضا سے امام محمد تقی الجواد ہیں، پھر امام نقی ہیں، پھر اس کے 2 بیٹے ابو زید اور حسن عسکری ہیں۔ ابو زید سے قطب الدین بختیار کاکی انہی کی اولاد میں، قطب الدین۔ ابو زید کی اولاد ہے 120 ہے۔ حسن عسکری سرمن رائے عراق میں جگہ ہے سامرا شہر میں، 29 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور ہمارے نزدیک ان کا بیٹا محمد پیدا ہوا، 4 سال میں فوت ہو گیا۔ غلط لوگوں کے اپنے نظریات ہیں، تو جو بچہ بھی پیدل چل سکتا تھا وہ حسن عسکری کے جنازے میں شریک ہوا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا یہ حضرت حسن کی آل ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت، ہم آل رسول ہے یا صحابہ کرام ہے، ایک ہماری دینی آنکھ ہے، ایک ہماری بائیں آنکھ ہے، ایک ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، ایک ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں، ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں۔ اور یہ سارے جو ائمہ آئے ہیں وہ ائمہ بایمانہ ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ، امام غزالی یا امام اس قسم کے ائمہ۔ ایمانہ ہم نہیں لیتے کہ وہ معصوم ہیں نعوذ باللہ، اور ان کا مقام رسول پاک سے زیادہ ہے۔ اللہ ایسے گندے نظریات سے اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ سچے تھے، سارے جو نام ہیں یہ نیکی پر تھے، اور جو ان کے سارے آئے ہیں یہ سارے صحابہ کرام کے مداح ہیں۔ حضرت حسین کی اولاد میں سب صحابہ کرام کے مداح ہیں، اور یہ شیر و شکر تھے، آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں۔ اس لیے رحماء بینکم اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو علامہ نافع کی کتاب ہے، رحماء بینہم،
کہ صحابہ کرام میں آپس میں کتنی الفتیں تھیں اور رشتہ داریاں کتنی قریب تھی اہل بیت کے ساتھ۔ رحماء بینہم، یہ لاجواب تصنیف ہے، اور عربوں نے جب اس کا سنا ہے، اس کا ترجمہ اب ہوا ہے، اش کر اٹھے ہیں اس تصنیف پر جو علامہ نافع کی ہے، رحماء بینہم۔ اسے اپنے پاس رکھنا چاہیے، اور یہ علمی کتاب ہے۔ مولانا نافع ایک گمنام عظیم آدمی گزرے ہیں ہمارے بزرگوں میں، اور بڑے اللہ والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان کی زیارت بھی کرائی 2-3 دفعہ، انہیں ملے، ان کے ہاتھ پیشانی چومی۔ مختصر آدمی تھے بالکل، لیکن علم کے پہاڑ تھے۔ اللہ نے بڑا علم انہیں دیا تھا، اور بڑی یہ شاندار قسم کی کتاب لکھی، فوائد نافعہ۔ ان کے اور بھی ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ چیزیں بھی لکھی۔ تو میں عرض کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ جمیع المحاسن، اللہ نے اماں جان میں کمالات رکھے۔ اماں جان کا پہلے گھر سے جو نکاح ہوا، ایک بیٹی ہند۔ ہند کے معنی بہادری کے ہیں، ہند کے معنی اونٹنیوں کی ایک قطار ہو، ہرنوں کی قطار ہو، اس کے ہیں۔ عربی میں اس لفظ کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، مرد عورت دونوں کا نام رکھتے ہیں ہند کے ساتھ۔ تو یہ ہند بچی پیدا ہوئی، دوسرے خاوند سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، 3 بیٹے دوسرے خاوند سے، حالہ سے، ابو حالہ سے 3 خاوند، حالہ اور اس کے ساتھ طاہر اور ہند، یہ 3 بیٹے۔ ایک بیٹا حارث ہے، مولانا سرفراز صاحب نے لکھا ہے کہ یہ بھی انہی کا بیٹا ہے، حضرت خدیجہ کا حارث۔ اور مولانا فرماتے ہیں یہ حضرت سمیہ سے پہلے شہید کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں حضرت سمیہ کی شہادت پہلے نہیں ہے، بلکہ حضرت خدیجہ کے بیٹے جو رسول پاک کے تربیت یافتہ تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پالک تھے، حارث، فرمایا یہ بھی خدیجہ کے بیٹے تھے، یہ سب سے پہلے شہید کیے گئے دعوت اللہ میں۔ اس کے بعد یہ 3 بچے، حالہ، طاہر، ہند، اماں جان حضرت خدیجہ کے بیٹے۔ اب ان میں جو ہند ہے، یہ ہند شمائل ترمذی میں بہت سی روایات ہے اس ہند سے۔ یہ حسن حسین کے ماں کی طرف سے ماموں لگتے، سیدنا حسن اور سیدنا حسین جو ہیں ماں کی طرف سے ماموں ہیں۔ انہوں نے کہا، حضرت حسن نے، ماموں جان میں تو 7 سال کا تھا، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اور آپ نے تو ساری جوانی اللہ کے نبی کے ساتھ گزاری، مجھے اللہ کے نبی کی زندگی بتائیں، اتعلق بہی، تاکہ میں اسے قابو کر لوں، اللہ کے نبی کی۔ شمائل ترمذی میں بڑی لمبی حدیث ہے، اس کے کچھ ٹکڑے میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، اللہ کے نبی اپنی ذات میں بھی عظیم تھے، لوگوں کی نکاح میں بھی عظیم تھے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، 1 مہینے تک اللہ کے نبی کا رعب پڑتا تھا، بعد دفعہ قاصد آتے کانپنے لگ جاتے، مخرمہ نامی عورت پیچھے بیٹھ کر کانپنے لگی، اور آپ نے فرمایا حون علیک نفسک، کیوں گھبرا رہے ہو، گھبراتے کیوں ہے، میں قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو دھوپ میں سکھا کر اسے استعمال کرتی تھی، یعنی میری اماں جان سادہ تھی، میں نے سادہ زندگی گزاری۔ یہ فطرتی اللہ کے نبی کا ایک روپ تھا، ایک روپ تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ ملنے آئے، ایک مالدار بھی آیا، حضرت کا اس پر روپ پڑا اور کانپنے لگا۔ حضرت نے فرمایا کیا ہو گیا؟ تو کانپنے لگا۔ ایک تقوی کا ایک روپ ہے، وہ فطرتی نبی کا روپ کتنا ہوگا۔ عمر بن خطاب جا رہے ہیں، پیچھے اپنے لشکر کو مڑ کے جو دیکھا، پچھلا لشکر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ ایک فطرتی روپ ہوتا ہے، یہ اللہ اس نور کی برکت سے دیتے ہیں۔ یا تلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ انور چمکتا تھا 14ویں کے چاند کی طرح۔ اب ذرا سمجھے، یا تلالو لؤلؤ سے ہے، لولو سچے موتی کو کہتے ہیں۔ سمندر میں سپی جب منہ کھولے
بارش کا قطرہ اس میں چلا جائے، 4-6 مہینے کے بعد یہ قیمتی موتی ہے، رات کو کہیں رکھیں دور تک اس کی چمک جائے گی، بڑا اعلیٰ درجے کا اس میں حسن ہے۔ اب یہ لولو خالص ہو، اتر 14ویں کا چاند بھی ہو، دونوں روشنیاں ہوں، اس سے زیادہ آقا نامدار کا چہرہ درخشاں تھا، اس سے زیادہ۔ علامہ قرطبی نے تو یہ کہا اللہ نے آپ کا کل حسن دنیا میں ظاہر نہیں کیا، ورنہ افادہ استفادہ صحابہ کے لیے مشکل تھا، ورنہ مشکل تھا۔ اس لیے اما جان حضرت عائشہ نے فرمایا کہ زلیخا اور اس کی سہیلیاں یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹ بیٹھی، اگر میرے حبیب کو دیکھتی تو دل چیر بیٹھتی۔ تو رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حسن دیا، عظیم الہامہ، سر مبارک آپ کا اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ وہب ابن منبہ کہتے ہیں یہ آپ کی قوت عاقلہ کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ نے عقل پیدا کی، اس عقل کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اللہ نے اولاد آدم میں قیامت تک تقسیم کیا اور 99 حصے عقل کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ تو کون جو ہے آپ کے عقل کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ رجل الشعر، آپ کے بال حسین ونگرے تھے، نہ بالکل سیدھے، نہ زیادہ جو ہے جعد القطط، زیادہ گھنگریلے جیسے افریقیوں کے ہوتے ہیں، بلکہ حسین ونگرا پن تھا، کنڈل ہو جاتا تھا، کنڈل۔ ایک جگہ اما جان کہتی ہیں میں رسول پاک کے بالوں کے حسن کے میرے پاس لفظ نہیں بیان کروں۔ ایک جگہ یہ کہتے ہیں کہ ریت کا ایک صحرا ہو ٹیلا اور اس پر ہوا چلے تو نشیب و فراز کی لکیریں بنتی ہیں، ایسے میرے محبوب کے سر پر نشیب و فراز کی لکیر ہوتی تھی۔ اور بھی تعبیر اما جان سے بہت زیادہ ہیں اس بارے میں آپ کے بالوں میں۔ یہ دیکھیں وفرا، یہ وفرا، یہ لما اور یہ جمہ۔ اکثر جب حجامت بناتے کانوں کی لو سے، سفر لمبا آ گیا، بال یہاں آ گئے، اور کبھی بال یہاں کندھوں تک بھی آ گئے، اس جگہ پر بھی آ گئے آپ کے بال۔ تو یہ آپ کے بال مبارک تھے۔ آپ نے 4 عمرے اور حج میں بال، ایک عمرے میں سیدنا معاویہ نے قطرے، یہ حضرت معاویہ کو شرف حاصل ہوا کہ ایک عمرے میں انہوں نے بال آپ کے قطرے، باقی 3 عمروں میں اور حج میں آپ کے بال مونڈے گئے۔ اس کے اندر یہ دنیا میں جو بال تقسیم ہوئے یہ آخری موقع کے ہیں، اس موقع پر آپ نے فرمایا اس کو تقسیم کرو۔ ابو طلحہ تقسیم کرنے والا تھا، اس کے اندر جس کی قسمت میں تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے ناخن بھی ملے، بال بھی۔ فرمایا موت کے وقت میں میری آنکھوں کے اندر رکھنا اور میرے منہ میں رکھ دینا۔ حضرت امام مالک کے ہاں بھی ایسے۔ محمد ابن سیرین کے پاس بھی چند منہ مبارک تھے، محمد ابن سیرین کے پاس۔ عبیدہ تابعی سے کہا میرے پاس حضرت انس نے چند منہ مبارک دیے، تو اس پر عبیدہ تابعی نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کا ایک بال مجھے کائنات اور کائنات کے سارے خزانوں سے زیادہ پیارا ہے۔ ایک بال اللہ کے نبی کا، ایک بال۔ واسع الجبین، پیشانی کشادہ تھی، جب سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ ازج الحواجب، بھویں آپ کی باریک کمان کی طرح تھی، باریک کمان کی طرح تھی آپ کی بھویں۔ غیر مقترن، یہ جگہ ملی ہوئی نہیں تھی، سوابغہ، ہر بال یہاں سے شروع ہوتا آخر تک۔ جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے اور رہبر بھی تھا، اریقت یہ بھی تھا، اور عامر ابن فہیرہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور ام معبد جس کا نام عاتقہ ہے، یہ اس کے خیمے میں آپ ٹھہرے۔ فرمایا کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا یہ بکری؟ فرمایا لم ینزو علیہ الفحل، اس کا تو نر سے ملاپ بھی نہیں ہوا اور مریل ہے بیچاری۔ آپ نے فرمایا ہمیں اجازت ہے، تو آپ نے دودھنی کو، چڈی کو صاف کیا اور پھر اللہ سے دعا مانگی، رب العالمین نے اپنی قدرت ظاہر کی، چڈی بھر گئی۔ آپ نے برتن منگایا، دودھ دوہا، سیدنا ابو بکر صدیق کو دیا، عامر ابن فہیرہ کو دیا، اریقت کو دیا، عاتقہ کو دیا، پھر آخر میں آپ نے خود پیا۔ فرمایا گھر کا بڑا برتن لاؤ، بھر کا مٹکا لائیں، وہ آپ نے سارا دوہا پورا بھر دیا۔ پھر آپ نے دعا دی
اے اللہ اس بکری کا دودھ اے اللہ موت تک ختم نہ ہو۔ یہ پھر حضرت عمر کے زمانے میں 18 ہجری میں بڑا قحط آیا تھا، قحط رماد آیا تھا، اس موقع پر بھی اس بکری کا دودھ چلتا رہا۔ جب ان کا خامد آیا ام معبد کا، ابو معبد، اس نے کہا خوشبو آ رہی ہے، انہوں نے کہا محمد ہاشمی آئے تھے، محمد فی اشفار عطف و غطف ما رأیت مثلا، یہ آپ کو کہیں مل جائے گا۔ ام معبد کا قصیدہ یہ البدایہ والنہایہ میں ہے، البدایہ والنہایہ میں ہے، اس کے اندر رسول اللہ کی تعریف ہے۔ تو فرمایا میں نے ایسی پلکیں کسی کی نہیں دیکھی جیسے میں نے محمد کی دیکھی، فی اشفار عطف و غطف، لمبی پلکیں جا کر آگے بڑھتی تھی، ایسی حسین پلکیں نہیں دیکھی۔ عدج، فرمایا آنکھ آپ کی موٹی تھی اور سیاہ جگہ انتہائی سیاہ، اشکل العینین، آنکھ کا چیر بھی لمبا، کیوں آنکھ موٹی ہو اور اس کی لمبائی نہ ہو، حسن نہیں، اس لیے حسن تو پیدا ہوگا لمبائی سے، لمبائی ہے تو اس میں حسن آئے گا۔ اور اشکل العینین کے یہ معنی بھی لکھے ہیں محدثین نے کہ جو سفید جگہ تھی یہاں سرخ ڈورے تھے، شکلا ایسی آنکھ کو کہتے ہیں جو دل کو موہ لے، انسان دیکھے جان دے دے، ایسی اللہ نے اپنے حبیب کو آنکھیں دی تھی۔ اکنل ارنین، ناک مبارک آپ کا پتلا تھا، لہو نور یالوہ، نورانیت تھی، اور گلاب کی پنکھڑی کی طرح جیسے نزاکت ہے ایسے آنکھ میں تھا۔ اشکل العینین، اور یہ جیسے آ رہا ہے اظہر اللون، رنگ آپ کا چمکیلا تھا، لیکن فرمایا لیسا بابیض الامق، چونے کی طرح چٹا نہیں، مشرب بحمرہ، اس میں گلاب کے پنکھڑیوں کی آمیزش تھی، سفیدی میں گلاب کے پنکھڑیوں کی آمیزش ہو، دونوں رنگ اللہ نے اپنے حبیب کے چہرے میں رب العالمین نے جمع کر دیے۔ سہل الخدین، سہل الخدین، رخسارہ مبارک انتہائی گداز تھا۔ فرمایا مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ یوں دیکھتے تو چہرے کا یہ عکس دیوار پر پڑتا تھا، چہرے کا عکس دیوار پر پڑتا تھا۔ قصر لحیہ، داڑھی مبارک آپ کی گھنی تھی۔ ترمذی شریف میں ہے کانا یاخذ من طولہ و عرضہ، کوئی بال بڑھ جاتا اس کو لے لیتے تھے، اور بعض یہ غیر مقلدین حضرات خواہ مخواہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ روایت کمزور ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر مولے فی سنت ہے، اور آخری زندگی میں مکہ چلے گئے تھے، مکہ ہی رہے، 84 سال کی عمر میں شہید ہوئے، اور نیزہ لگایا گیا پاؤں پر، اسی سے فوت ہوئے۔ اور حج عمرے بہت کیے، حج عمرے 60 تو حج کیے ہیں، عمرے سینکڑوں کیے ہیں، ہر حج عمرے پر داڑھی کو پکڑتے تھے، قبضہ میں لے کر جو زید ہوتی قطر دیتے۔ انہوں نے نقشہ بنایا ہے ان حضرات نے، اور لکھا اس نقشے میں داڑھی منڈے پر بھی ایسے کانٹا لگا دیا، جس کی مٹھ ڈالی تھا اس پر بھی کانٹا لگایا، اور جو طول فحش ہے اس کو کہا یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ حالانکہ عبداللہ ابن عمر مولے فی سنت ہے، سنت کا شیدائی صحابی ہے، شیدائی۔ بعضوں نے 700 عمرے لکھے، بعضوں نے 600 لکھے، چلو 500 عمرے بھی کیے ہوں، اور 60 حج کیا ہے، ہر حج عمرے پر آپ پکڑ رہے ہیں داڑھی، تو کیا سنت کے خلاف وہ کر رہے ہیں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں یہ دیکھو انفقہ، داڑھی بچہ، انفقہ، صدغین، کن پٹی، مقدم اور راس، یہاں کو 14 سے لے کر 24 تک کی روایتیں ہیں، اور جو قوی روایت ہے وہ 19 اور 20 کی ہے۔ کل آپ کے بال 63 سال کی عمر میں اتنے سفید ہوئے، 19 یا 20، کہاں؟ یہاں انفقہ، صدغین اور مقدم الراس میں، باقی میں نہیں تھے۔ حالانکہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ساری داڑھی سفید ہو گئی 63 سال کی عمر میں سر، اور یہ قتم ہے اور ہننا، دونوں کو ملا کر ابو بکر صدیق لگاتے تھے، نیل کے پتے، ان کو مہندی کے ساتھ ملائے تو قدرے سیاہی میل ہو جائے، کیونکہ خالص سیاہی لگانا منع ہے۔ فقہا نے فرمایا سیاہی لگانی ہے تو اور رنگ درمیان میں شامل کر لے، تو اس کے اندر شامل کر لے۔ سیدنا عمر ابن خطاب
یہ ہنائے بہت لگاتے تھے، خالص مہندی۔ عثمان ذوالنورین کبھی سفید رکھتے کبھی لگاتے داڑھی مبارک کو اس کے اندر۔ اب بات جگہ آیا ہے کہ یہود کے خلاف کرو، یہود داڑھی کو رنگتے نہیں، کیا مانا مہندی نہیں لگاتے، تم اس کو لگاؤ۔ اور بعض جگہ ہے سفید بال نہ اکھاڑو، تو علماء نے محاکمہ کیا ہے کہ اگر سفید رکھنے سے خوبصورت ہے تو سفید رہنے دیں، اور اگر رنگ لگانے سے مہندی وغیرہ رنگ لگانے سے خوبصورتی آتی ہے تو رنگ لگا لے۔ یہ جگہ جو ہیں یہ داڑھی میں شامل نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں یہاں بال کوئی ہے اگر دیکھ لے حسن ہے تو چھوڑ دے، اگر حسن کے اندر نقص ہے تو پھر اس کو اکھاڑ دے، اس کو لحیہ میں شامل نہ کرے، اس کو شامل نہیں کرنا۔ اشنب مفلج الاسنان، اشنب مفلج، دانت آپ کے باریک تھے اللہ کے نبی کے، اور یہ سامنے ہے ثنائیہ علیہ، یہ ہے ثنائیہ سفلا، یہ ان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ اس پر مولا علی قاری لکھتے ہیں جب ترمذی میں تو یوں ہے کہ نور یخرج من ثنایا ہو، اور وہ فرماتے ہیں بات کرتے تو نورانیت سامنے کی دیوار پر پڑتی، دانتوں کی چمک اتنی تھی، دانتوں کی چمک اتنی تھی اس سے سامنے کی دیوار پر پڑتی۔ یہ ہے ربائی، یہ ثنائیہ ہو گئے، یہ ربائی ہے احد میں ٹوٹا ربائی۔ یہ جب بیان کرتے ہیں کہ اویس کرنی نے سارے دانت توڑ ڈالے، یہ موضوعات ہے، من گھڑت روایت ہے، موضوعات ہے۔ مجھے ایک موقع پر موقع ملا قرآن کریم کی کچھ چیزیں لکھنے کی، یواقیت والحسان فی علوم القرآن، میں نے وہ لکھتا رہا 5-10 سال، تو اس میں نے موضوع روایات جمع کر دی 60 کے قریب، اس کی 4تھی جلد میں، کہ یہ روایات ہیں جو موضوع ہیں۔ ایک خطیب صاحب کا میں وعظ پڑھنے لگا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کیونکہ تحقیق نہیں کرتے تو لوگوں کے اش کو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو حید آیا اور شادی نہیں کی، ایک نبی کا قتل، دوسرے موقع پر مینسز آئے، حیض آیا تو 2 نبیوں کا قتل۔ حالانکہ یہ نہیں ہے، روایت صحیح ہے کہ جب جوڑ کا خامن مل جائے تو شادی کر دو۔ اب اس قسم کی موضوع روایات ہیں، آپ کے ذمے ہے کہ پکی باتیں لاؤ۔ جیسے امام مسلم نے دھجیاں اڑائی ہیں اپنے مقدمے میں، فرمایا بعض لوگ واہ واہ کی خاطر موضوع روایات بیان کرتے ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ربائی ہے آپ کا ٹوٹا، لوہے کی کھولتی اندر گھسی۔ ابو عبیدہ بن جراح آگے بڑھے، عبداللہ ابن عامر ابن جراح نام ہے ان کا، امین ہاد الامہ، یہ آگے بڑھے، کھینچا، ایک دان ٹوٹا، پھر کھینچا، دوسرا دان ٹوٹا، کتنی گہری کڑیاں ہوں گی۔ اب لہو بہنے لگا۔ مالک ابن سینان ابو سعید خدری کے والد آگے بڑھے، فرمایا لہو زمین پر گر گیا تو امت پر عذاب نہ آ جائے۔ وہ آگے آئے اور آ کر اس کو چوسا، اس کو آپ نے فرمایا ہمارا ایک دوسرے کا لہو پینا حرام ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو یہ اس کو دیکھ لے۔ یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیات ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بعض خصوصیات دی، جیسے رات کے ٹائم آپ کو ایسے نظر آتا جیسے دن میں، یہ خصوصیات ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے معجزہ تھا، جیسے آپ اگلی صف میں آگے دیکھ رہے ہیں آخری صف والے کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آپ مچھر نے آپ کا خون کبھی نہیں لیا، مکھی آپ پر نہیں بیٹھی، سوتے ہوئے آپ کو کبھی احتلام نہیں ہوا، جب تک آپ سواری پر سوار ہیں سواری نہ للید کیا نہ پیشاب کیا۔ آپ نے بیت اللہ کے اندر سواری پر مطاف میں طواف کیا، سارا مجمع دیکھ لے طواف کیسے ہوتا ہے، سارا آپ نے دکھایا۔ بعد میں یہی ازبا یا قصوہ ہے، ایک ہی اونٹنی کے نام ہے، عین پر فتح پڑھنی چاہیے، ازبا ہے یا قصوہ۔ تو یہ جو اونٹنی ہے رسول پاک کے وصال کے بعد نبینی ہو گئی روتے روتے، اس لیے صحابہ نے اس پر پٹی باندھ دی تھی آپ کے فراق میں۔ اور اسی طرح آپ کا دراز گوشت تھا، وہ بھی جو ہے ایک جا کر کنویں میں گر گیا آپ کے فراق میں روتے ہوئے۔ معجزے کے طور پر آپ کی بغلیں معجزے کے طور پر سفید تھی، آپ دعا میں ہاتھ سامنے اٹھاتے تھے، جہاں سینے کے برابر ہو
یوں نہ ہاتھ لینا چاہیے. دعا یہاں ہو جیسے سائل سوال کرتا ہے یوں نہیں کرتا، سائل سوال یوں کرتا ہے، لیکن بے قراری میں آپ کا ہاتھ اوپر چلا گیا ایک دو دفعہ. صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی، یہ آپ کا معجزہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ، ہمارے بال ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا. یہ آپ کی خصوصیات ہیں، بہت زیادہ خصوصیات آپ کی شمار کی گئے شمائل ترمذی کی شروعات میں. بس میں آخر میں اب ہمت نہیں میری، میں رسول پاک کی سیرت میں دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں. اسی شمائل ترمذی کی شرح میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تنساتو فلتاتو، کسی کی برائیاں پھیلاؤ نہیں، پردہ ڈالو، عیب پر پردہ ڈالو. اس لیے کہ کل بنی آدم خطاء، مبالغے کا صیغہ بولا، ہر بنی آدم بہت گناہ کرتا ہے، بہترین وہ ہے جو توبہ کرے. اس لیے یبصر احدکم کذات عین اخی، تمہارا ایک آدمی دوسرے کے تنکے کو دیکھتا ہے، وینسا جزا نفسی، اور اپنے شاطیر کو بھول جاتا ہے، اپنا گناہ نہیں دیکھتا. اس کا گناہ تو سامنے ہے، اس کا رونا سامنے نہیں. اس لیے اس کی کوشش کرنا کہ مسلمان کے گناہ کی تعویل کرنا. فرمایا جیسے تمہارا بیٹا ہے یا تمہاری بیٹی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس کے عیب کو چھپاتے ہو، مسلمان کے عیب کو چھپاؤ. گند پڑا ہے مٹی اٹھا کر ڈال دو، اس گند کو پھیلاؤ نہیں، معاشرہ سارا گندلا ہو جائے گا. میں نے اس میں یہ دیکھا، میں نے اس میں یہ عیب دیکھا، میں نے اس میں یہ عیب دیکھا. اس کا خیال کریں. سیدنا عمر ابن خطاب کے پاس بیٹھے تھے جریر ابن عبداللہ یوسف ثانی، اس امت کے بیٹھے، بدبو آئی. عمر ابن خطاب نے فرمایا بھائی جس کا وضو ٹوٹ گیا جاؤ وضو کرو. بدبو آئی، اس نے آ کر کان میں کہا ہم سب وضو نہ کریں. کان میں آ کر کہا جریر نے. حضرت عمر نے فرمایا فقیہ فی الجاہلیہ فقیہ فی الاسلام. جاہلیت میں بھی بڑا سمجھدار تھا، اسلام میں بھی. بھئی یہ جو اٹھے گا شرمندہ ہوگا، سارے اٹھو، سارے اٹھو وضو کرو تاکہ اس کا عیب چھپ جائے، تاکہ اس کا عیب چھپ جائے. مسلمان کا عیب چھپانا اللہ کو پسندیدہ ہے. فرمایا کہ یہ زبان جو کینچی کی طرح چلتی ہے، اس سے اپنے آپ کو میرے دوستوں بچائیں، اور اپنے آپ کو ذمہ داری ہے اللہ کے دین کی ہم لاج رکھیں. یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اس لیے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، اتنا روئیں کہ جسم کانپ اٹھے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں وہ تمہارا غم اتنا ہو کہ اندر گناہ کی سیاہی کو پگھلا دے، یقین ہو جائے کہ اب میرے رب نے اسے معاف کر دیا. ذمہ داری ہے سارے عوام تک پہنچنا ہے، وہاں تک پیغامات پہنچانے ہیں. اور یہ دین کے دونوں شعبے ہیں. ایک دیکھو، ایک ہے آدمی کو خوراک کھانی پڑتی ہے، پانی بھی پیتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، خوراک ہے. ایمان تقوی نیکی ہماری خوراک ہے. دوسری چیزیں پھوڑے نکلتے ہیں تو سرجن کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے. فتنے آ گئے، انکار حدیث کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، اسی طرح اور فتنے ہیں، اس کے لیے علماء کرام کام کرتے ہیں. یہ بھی دین کے لیے انتہائی ضروری ہے. حق تعالی شانہ رب العالمین آپ سب کی زندگی میں برکت دیں، آپ کو خیر کی اللہ چابی بنائے، شر کا تالا بنائے، اور یہ دار بنی ہاشم کو اللہ چمکائے. یہ تو خاندانی عظیم خاندان ہے. جب انہوں نے کہا، میں نے کہا میں تو اس موضوع پر کبھی جاتے بھی ہیں جناب نگر میں، تو مجھے مولانا اللہ وسائل صاحب کہتے ہیں آپ کسی چیز پر بول دیں. میں نے کہا بھائی مجھے تو زیادہ اس طرف طبیعت چلتی نہیں، تو یہ تو خاندانی ایسا ہے بھائی، یہاں تو صرف شرکت کے لیے آنا، یہ بھی میں اپنی بخشش کے لیے آیا. اللہ تعالیٰ سیدنا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، ان کے چاروں بیٹے، پھر اللہ پاک ان کے آنے والی یہ نسلیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں رب العالمین برکتیں دے. مولا کریم اور حق تعالی شانہ اس درسگاہ کو آباد کرے. اور یہ احرار کی قربانیاں انسان بھول نہیں سکتا، یہ پورے در و دیوار پر منقش ہیں. تو رب العالمین ان حضرات پر ان کی قبر نور سے بھرے،
اور جو ہمارے اکابرین یہ کام کر رہے ہیں اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا